بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، پاکستان تحریک انصاف کا 8 فروری 2024 کو ووٹ بھی چوری کیا گیا، پھر اس کے بعد ان سے احتجاج کا حق بھی چھین لیا گیا، اور کافی عرصہ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج نہیں کرنے دیا گیا، اور پھر جب انہوں نے احتجاج کیا تو پھر ان سے احتجاج کا حق دوبارہ سے واپس لے لیا گیا کہ جناب نہیں، آپ احتجاج کرنے آئیں گے تو ہم جو ہے وہ بربریت کریں گے، ہم ظلم کریں گے اور آپ کو نہیں نکلنے دیں گے، آپ اپنا حق کیسے مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، جس کو کہتے ہیں نا، کلیجہ شاید ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی بہت کچھ اور ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے پلان کیا جا رہا ہے کہ ان کو مزید نکر سے لگا دیا جائے، بالکل جو ہے ان کے لیے سپیس ختم کر دی جائے۔ اور آج جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس کے اندر کابینہ کے لوگوں نے منظوری دی، حمایت کی اس چیز کی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا بھی سوچا جائے اور ساتھ ساتھ گورنر راج لگا دیا جائے خیبر پختونخوا کے اندر، اور جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد سارا دن زیر بحث رہا۔ گورنر راج کے پی کے میں جناب لگانے کا سوچا جا رہا ہے اور کابینہ نے اس کی حمایت کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بلوچستان اسمبلی ہے اس کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس کے اندر قرارداد بھی منظور کر لی گئی کہ کے پی کے اندر گورنر راج لگنا چاہیے۔ اب کیا حکومت کے لیے یہ کوئی بڑا ترنے والا ہے کہ وہ آرام سے گورنر راج لگا دیں گے؟ گورنر راج لگانے کے کیا طریقہ کار ہے اور ابھی تک اس پہ کیا معاملات ہوئے ہیں؟ پھر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، اور وہ اجلاس جو ہے وہ اب کل 7 بجے تک جو ہے وہ اس کو ملتوی کیا گیا، اور آج اس اجلاس میں جو گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی بحث ہوگی، اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ جناب ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر بھی اسپیکر نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کل ڈبیٹ کریں گے، یہاں پہ بات ہوگی، اور شاید کوئی قرارداد بھی جو ہے وہ منظور کی جائے کہ اب اس کا آگے کس طرح سے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ اور پھر خیبر پختونخوا میں 3 روزہ سوگ کا جو ہے وہ آج اعلان کر دیا گیا، اور اس کے بعد اجلاس کو کل شام تک جو ہے وہ 7 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اب جناب گورنر راج کی بات کریں کہ آپ نے قرارداد منظور کروا لی بلوچستان اسمبلی سے، تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہے، یا حکومت جو ہے اس کے پاس کیا آپشن ہے، کیا طریقہ کار ہے کہ اب آئین جو ہے وہ اس میں کیا گنجائش ہے کہ گورنر راج کیسے لگ سکتا ہے؟ تو آج علی میر گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ایڈوکیٹ جنرل سے، اور انہوں نے بھی وہاں پہ بات کی، اور ان کی جانب سے بھی جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا کہ آرٹیکل 232 سے لے کے 235 تک جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ کس طرح لگایا جا سکتا۔ اب اس وقت ایسے کوئی امکان نہیں ہے کہ کے پی کے اندر گورنر راج لگایا جا سکے، اس لیے ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو علی بن گڈا پر صاحب کو مطمئن کیا۔ ہم نے اس کو دیکھا کہ کیا آرٹیکل 232 سے 235 تک جو آئین کا کے آرٹیکل ہے، اس میں ہے کیا کہ گورنر راج لگانے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ تو جناب 2 طریقے ہیں کہ گورنر راج کسی صوبے کے اندر لگایا جاتا ہے۔ اس کے اندر ہوتا پھر یہی ہے کہ گورنر صاحب جو ہے ان کے اختیار ہوتا ہے، اور ان کی معاونت جو ہے وہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ کرتی ہے ساتھ ان کے، اور معاملات جو ہیں وہ پھر گورنر کے پاس چلے جاتے ہیں، وزارتیں شزارتیں جو ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلا طریقہ جو اس کا ہے وہ یہی ہے کہ جس صوبے میں گورنر راج لگانا ہو، اس صوبے کی اسمبلی کا اکثریت سے اس بارے میں قرارداد کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد صدر گورنر کو حکم دے کر صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی، مطلب کوئٹہ کی جو بلوچستان کی اسمبلی ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپ قرارداد لے آئیں اور اس کے بعد آپ گورنر راج لگا دیں گے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر کے پی کے کی اسمبلی کے لوگ اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں کہ وہاں پہ گورنر راج لگایا جائے، تو پھر جو ہے وہ صدر صاحب کے احکامات کے بعد گورنر راج لگ جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر صوبے کی بجائے وفاقی حکومت کسی صوبے میں گورنر راج لگانا چاہتی ہے، تو آئین کے مطابق اس کے لیے سمری ایوان صدر سے موو ہوتی ہے، نہ کہ ایوان وزیر اعظم سے، کیونکہ گورنر راج صدر پاکستان کی صوابدید ہے، وزیر اعظم کی نہیں۔ اور پھر جب صدر گورنر راج لگاتا ہے تو اس کی اپروول اس کو پارلیمنٹ کے دونوں جو ایوان ہیں ان سے لینی پڑتی ہے، مطلب سینٹ سے بھی، قومی اسمبلی سے بھی۔ اور اس کے علاوہ گورنر راج لگانے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر آرٹیکل 232، 34 اور 35 کی بات کریں تو اس کے مطابق صرف یہی 2 طریقے نکلتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہاں، دوسرے طریقے پہ یہ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم باقی جو صوبے کی پارٹیاں سے مشاورت کریں گے، تو ابھی تک اے این پی اور جماعت اسلامی کی جانب سے تو جو اس چیز کی ہے مخالفت کر دی گئی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ صدر ہیں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب،
کیا وہ جو جمہوریت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو چیمپئن ہیں جمہوریت کے، جو جمہوریت کے نعرے مارتے ہیں، وہ اس طرح کا سٹیپ لیں گے؟ اور پھر اگر اے این پی کی جانب سے مخالفت آ گئی ہے اور جماعت اسلامی کی جانب سے مخالفت آ گئی ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی یہ پنگا لے گی، اور اگر لے گی بھی تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اجلاس بلانے پڑیں گے، وہاں سے قراردادیں منظور کروانی پڑیں گی، اور پھر جا کے جو ہے وہ وہاں پہ گورنر راج لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ تو دوسری اب بات کہ آج جناب پشاور کے اندر پھر سے ایک تماشا لگایا گیا اور نیب کی ٹیم جو ہے وہ گرفتاری کے لیے پہنچ گئی بشرا بی بی صاحبہ کے، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اس معاملے میں وہ ان کو گرفتار کرنے گئی، لیکن ابھی تک گرفتاری کا عمل سامنے نہیں آیا، اور وہاں سے ان کو یہ جواب ملا کہ آپ نیب پشاور سے بات کریں اور اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ دیکھیں گے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اگر بشرا بی بی جو ہیں وہ کے پی کے کی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے گھر میں ہوتے ہیں، سی ایم ہاؤس میں کے پی کے میں اگر ہیں، تو کیا وہاں پہ چھاپا مارنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ادھر جو کے پی کے ہاؤس تھا اسلام آباد کے اندر، اس کا تو آپ نے جو حشر کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا، تو اب کیا سی ایم ہاؤس جو کے پی کے کا ہے اس کے اوپر آپ چھاپا ماریں گے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو ان کی حفاظتی ضمانت لی ہوئی ہے کہ آپ ان کو جو کیسز سامنے ہیں اور جو چھپے ہوئے کیسز ہیں، مطلب جن کا پتہ نہیں ہے، معلوم اور نامعلوم جتنے کیسز ہیں، ان کے اندر 23 دسمبر تک گرفتار نہیں کر سکتے بشرا بی بی کو، تو کیا آپ نے یہ سوچا کہ پھر سے آپ نے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو فیصلہ آپ کو بہتر لگتا ہے، جیسے محسن نقوی صاحب نے بات کی کہ جناب ان کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، تو یہ بھی فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے، تو آپ نے کیا منہ اٹھا کے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسی طرح بالکل واقعہ زمان پارک لاہور میں ہوا تھا، جب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پولیس اسی طرح گرفتار کرنے گئی تھی ان کے وارنٹ سے، پھر وہاں پہ جو تماشا لگا، کیا اسی طرح کا کوئی تماشا آپ پشاور کے اندر لگانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر وہاں پہ حالات خراب کر کے آپ دوبارہ سے چاہ رہے ہیں کیونکہ بہانہ آپ کو ملے کہ جناب نہیں، اب جو ہے وہ اب جو ہے وہ ان پہ بین لگا دیں گے پاکستان تحریک انصاف پہ، جس کی فیصل واڈا صاحب بار بار باتیں کر رہے ہیں، یا جو گورنر راج ہے وہ لگانا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، تو یہ ایک اور تماشا لگانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ 23 دسمبر 2024 تک بشرا بی بی کی حفاظتی ضمانت جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ نے لی ہوئی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے جو فیصلہ ماننا ہے وہ مانے، جو فیصلہ نہیں ماننا وہ نہ مانے۔ اب جناب باقی بات کریں علی مین گنڈا پور صاحب کی، تو انہوں نے آج یہی کہا کہ جب قیادت کے ساتھ تحریک انصاف کا کارکن ناراض تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی آج یہی کہا کہ جناب مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، مجھے پتہ، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میں بشرا بی بی کو وہاں پہ گرفتار ہونے دیتا، میں ان کو لے کے وہاں سے نہ نکلتا، تو پھر مجھے ڈبل گالیاں پڑتی، کیونکہ ہم پختون ہیں، اور یہاں پہ اگر گرفتاری ہو جاتی اسلام آباد کے اندر بشرا بی بی کی، تو لوگوں نے زیادہ گالیاں دینی تھی کہ تم نے خان کی بیگم کو وہاں پہ گرفتار کروا دیا اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا جناب گالیوں والے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے۔ تو اب حکومت کی کوشش یہ ہے کسی نہ کسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اور مزید حملے کیے جائیں، نکرے لگایا جائے، ان کو بین کرنے جائیں گے، یا پھر ان کے خلاف ان کی حکومت ختم کر کے پی کے اندر گورنر راج لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ لیکن کیا حکومت کے لیے یہ واقعی بہت آسان ہے؟ طریقہ کار آپ کو بتایا کہ کس کس طریقے سے جو ہے وہ گورنر راج لگ سکتا ہے اور کس سے نہیں لگ سکتا۔ تو جناب یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔